جو آپ کے سامنے اظہار خیال کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز خان صاحب کو۔ جناب جنرل شاہد عزیز خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مجلس، معزز حاضرین، السلام علیکم۔ چند صفحات بڑے شوق سے لکھ کے لایا ہوں، پڑھ کے سناؤں گا۔ میں تاریخ کے ورق نہیں پلٹوں گا کیونکہ چند ہی صفحات پہلے میرا نام بھی کالے حروف میں لکھا ہے۔ البتہ راہ تلاش کرنے کے لیے یہ جاننا تو ضروری ہوگا کہ ہم ہیں کس مقام پر۔ اس کی بھی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک قوم کی حیثیت سے ہم اخلاقی لحاظ سے بہت گر چکے ہیں۔ سیدھے راستے پر کوئی منزل نہیں آتی، صرف ٹھوکریں لگتی ہیں۔ راہ سنسان پڑی ہے۔ نوچ کھسوٹ کے اس اندھیرے میں ظلم کا راج ہے اور اللہ کے وعدے کے مطابق ایسے ہی حکمران ہم پر مسلط ہیں۔ صحیح دین کی پہچان مٹ چکی ہے۔ دین کے نام پر ہر قسم کی دکان کھلی ہے۔ مدینہ تکہ فروش جو مردار بیچتا ہے سے لے کر گھر گھر پھیلے بارود کے دھوئیں تک اب ہمارے نئے نئے خدا ہیں۔ پیسہ، امریکہ اور موجودہ جمہوریت کا نظام۔ اس کے بعد مغرب کی اندھی تقلید، انلائٹنڈ ماڈریشن کی چھوٹ، سود کا خون چوستا ہوا نظام اور نہ جانے کیا کیا۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کیوں کر۔ منافقت ہمارے حکمرانوں کے چہروں سے ٹپکتی ہے۔ ملک میں ایک سیاسی ڈرامہ رچا ہے جس میں جو دکھتا ہے جھوٹ ہے۔ ایک ڈھونگ پر نظام قائم ہے اور ہر رال ٹپکتے سیاسی منہ سے یہی صدا آتی ہے کہ پاکستان کی بقا اسی نظام میں ہے۔ افغانستان کے اندر امریکہ کے قتل و غارت میں ہم کھل کر شامل ہیں اور ان کے ساتھی ہونے پر ناز ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ وہ مشہور یو ٹرن ہے جو اس صدی کے شروع میں ہم نے بہت فخر سے لیا اور آج بھی اسی کے گیت گاتے ہیں۔ کتنے ہی منہ یہ راگ الاپتے نہیں تھکتے کہ یہ جنگ ہماری بقا کی جنگ ہے۔ اپنی ہی بقا کے لیے خودکشی اور بھوکے انسانوں میں ایک بے حسی کا عالم ہے۔ ہر دوسرا شخص کچھ مانگ رہا ہے، کسی کا پیٹ بھرا ہوا نہیں۔ قومی کشکول دنیا کے آگے پھیلا ہوا ہے۔ ہاتھ دعا کے لیے نہیں، بھیک کے لیے اٹھتے ہیں۔ بھوک اور افلاس کا سیلاب ان گھروں کو ڈبوئے جا رہا ہے جو ہماری خود فریب کھڑکیوں سے نظر نہیں آتے۔ سب کو صرف اپنی اپنی پڑی ہے، جیسے قیامت آ ہی چکی ہو۔ پھر ڈوبتی کشتی کا رونا کیا۔ اس گڑھے کے دہانے پر فوج بھی پھسلتی ہوئی کھڑی ہے، ساکن، خوف زدہ۔ اللہ کو ہم کہیں دور چھوڑ آئے، پھر تاریکی کا شکوہ کیسا؟ وہی تو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ ایک چھوٹی سی تصویر شاہ نواز زیدی صاحب کی بنائی ہوئی، عنوان ہے ضیافت۔ ملک گرا ہے مٹی پر قحط زدہ ڈنگر کی طرح، کھال اور ڈھانچہ بدبو گرد پسینہ ہیں، خشک کھلی آنکھوں میں ننگا خوف جمع ہے۔ گدھ اترے ہیں بے فکری سے دھڑ پر بیٹھے، کھال اور آنتیں نوچ رہے ہیں۔ جتنی جتنی سختی آئے، آفت کال اور قحط پھلے، جتنا جتنا سوکھا ہو اتنے فربا ہوتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ اسی لیے سب ان کو راجا گدھ کہتے ہیں۔ ہماری منزل ہے کیا؟ گرنے میں وقت کم لگتا ہے اور چڑھنے میں زیادہ، اور ہم تو سال ہا سال سے گر ہی رہے ہیں۔ منزل اتنی دور ہے کہ صاف نظر بھی نہیں آتی۔ اس کا تعین کر کے ہی ہم راہ تلاش کر سکتے ہیں، ورنہ اس اندھیرے اور بوکھلاہٹ میں کہاں ٹٹولتے پھریں گے۔
میری ناچیز رائے میں منزل کچھ ان الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے: ایک خود شناس، باوقار، خود مختار اور ترقی پسند اسلامی ریاست جس میں انصاف ملے، برابری کے معاشی حقوق ہوں، ہر شہری امن سے رہ سکے، عزت کا تحفظ ہو اور ہم دنیا کے لیے ایک مثالی نظام ہوں۔ یہاں پہنچنے کا راستہ کون سا ہے؟ راستہ نمبر 1، موجودہ راستہ، اور اس کے پجاری کہتے ہیں یوں ہی چلے چلو، منزل دور ہے پر پہنچ ہی جائیں گے ایک دن، سفر کٹتے کٹتے ہی کٹے گا، آہستہ آہستہ۔ اس کے علاوہ اگر کچھ کیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ دیکھنا، نوچ کھسوٹ ذرا دھیان سے، کہیں کشتی ہلے نہ، پانی اندر آ جائے گا، فوج ملک کو تباہ کر دے گی۔ جمہوریت یعنی ان کی حکومت کو بچانا ہے، یہی شاہراہ جمہوریت منزل کو جاتی ہے، یہی سیدھی راہ ہے۔ 4-6 نسلوں میں ہم بھی منزل پا لیں گے۔ ارے تم ابھی سے رونے لگے، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر الیکشن ہوگا، پھر کوئی نیا راجا آئے گا، اس بار ہم مہاراجا کو لائیں گے، وہ راجا سے بہتر ہوگا۔ پھر آہستہ آہستہ ایسے ہی ہم بہتری کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ بس نظام چلتا رہے۔ نظام قرآن سے زیادہ اہم ہے۔ قرآن کو بچانے کا وعدہ تو اللہ کا ہے، نظام کو ہم نے بچانا ہے۔ اور پھر امریکہ کا ہاتھ تھامے بغیر یہ اندھیری رات تو کٹ سکتی نہیں۔ اگر وہ خفا ہو گیا تو ہماری زندگی کا پہیہ ہی رک جائے گا۔ کھائیں گے کیا؟ اللہ تو آسمان پر ہے، قیامت کے دن ملیں گے پھر دیکھیں گے۔ امریکہ تو یہاں ہے، دنیا کا بادشاہ، دنیا میں تو اسی کو سجدہ بنتا ہے اور یہی چلتا ہے۔ وہی ہمارا آقا ہے، وہی رازق اور وہی ہمارا ولی ہے۔ اسی نے ہمیں زندہ رکھا ہے اور وہی ہمیں مارے گا۔ وہی ہمیں ہنساتا ہے اور وہی ہمیں رلائے گا۔ اور پھر یہ دہشت گرد کہاں سے ٹپک پڑے؟ ان سے بھی تو نجات پانی ہے۔ امریکہ کے بغیر کیسے ہوگا؟ کیا پاکستان کو طالبانستان بنا دیں؟ اس کا تو بہت خطرہ ہے۔ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ امریکہ کی انگلی مت چھوڑنا، ڈوب جاؤ گے۔ تو بس جیسے چل رہا ہے چلنے دو، سب خود بخود آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر کرو اور کشتی کو مت ہلاؤ، دم ساتھ کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ رہو، کھڑکیاں دروازے بند کر لو، راجہ گدھ کی تسبیح پڑھو۔ اس نیم دھندلکے میں کہاں تک چلے؟ کوئی امید کی کرن تو نظر آتی نہیں، آگے صرف تاریکی ہی تاریکی ہے، کچھ بھی نہیں دکھتا۔ اب رات سر پر کھڑی ہے، اس میں سے کیسے گزریں گے؟ یوں ہوگا کہ رات کے خوف سے ایک بار پھر نئی حکومت کا نعرہ لگے گا، پھر الیکشن ہوں گے اور پھر وہی نیم تاریکی۔ کچھ بدلے گا تو نہیں، صرف چہرے نئے ہوں گے۔ اس نظام میں کچھ نہیں بدلنا، کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اچھے لوگوں کو لے آئیں تو جب وہ طاقت میں آتے ہیں تو ان میں سے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے کلچر اور ہمارے نظام کی مجبوری ہے۔ کوئی شک نہیں، کچھ اب بھی اچھے ہیں، پر آٹے میں نمک۔ جب کروڑہ روپے پر سیٹ خریدی، الیکشن جیتا، تو کیا یہ سرمایہ کاری تھی یا آپ کی بہبود کے لیے چندہ؟ جس نظام پہ کوئی روک ٹوک نہ ہو وہ ہمارے معاشرے میں بگڑ ہی جاتا ہے۔ پھر اس نظام میں صرف سیاستدان ہی تو نہیں، پوری حکومتی مشین ہے جس کے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ یہاں تمام پبلک سرونٹس پبلک ماسٹرز ہیں۔ صبح اس تمام کے بدلنے ہی میں ہے۔ اسی امید اور ایک بھروسے پر اس نظام کو جھنجھوڑ کر گرانے میں میں بھی شامل ہوا۔ جنرل مشرف کی ملٹری گورنمنٹ، میرے ہی دفتر سے سیاسی گورنمنٹ کو گرایا گیا تھا، میں اس وقت ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز تھا۔
آخر میں ہی کیوں آئین کا پاس کرتا جب اسی کی آڑ میں چھپ کر وہ جنہوں نے اس کی رکھوالی کی قسم کھائی تھی اور مجھ سے بھی قسم لی تھی، سب مل کر، حاکم بھی، اس کی تمام حکومت کے کارندے بھی اور انصاف مہیا کرنے والے تمام ادارے بھی اسے چبا چبا کر کھا رہے تھے۔ یہ تھا ہمارا آئین۔ میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا، اس وعدے کی امید پر کہ ایک نیا نظام اس ملک کو دیں گے جو عوام کا ہوگا، حکمرانوں کا نہیں، اور فوج کو پولیٹیسائز نہیں ہونے دیں گے۔ کہا گیا کہ اگر فوج پولیٹیسائز ہو گئی تو یہ آخری ادارہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ پھر فوجی حکمران اس ملک کا حکمران بن گیا اور سیاست فوج کے گھر کے اندر ایسی گھسی کہ کسی سیاستدان کے بس میں بھی فوج کو اتنا پولیٹیسائز کرنا نہیں تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ نیا نظام سراب کی طرح ریگستان میں تبدیل ہو گیا۔ سوچا نہیں کہ شام کے بعد رات بھی آتی ہے، بس صبح کی تمنا میں سراب میں کود پڑے۔ پھر سن 2001 اور 2002 میں مری میں ڈویژن کی کمانڈ پر مامور ہوا۔ فوج میں تو پاکستان میں تو فوجی حکومت چل رہی تھی، پر کشمیر میں جمہوریت کا ہمارے جیسا نظام لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا، جس پر فوج کا ہاتھ مری کی ڈویژن نے رکھا ہوا تھا۔ یہاں مجھے ایک چھوٹی سی ہماری طرز کی جمہوری حکومت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ الیکشن ہونے کو آئے تو جب میں مختلف علاقوں میں اپنے فوجی کام سے جاتا تو وہاں کے لوگوں سے بھی ملتا۔ ایک ایسی ہی چائے پر میں نے معمول کے مطابق لوگوں سے بات کی اور کہا کہ اچھے لوگوں کو ووٹ دیں تاکہ اچھی حکومت آئے اور آپ سب کا فائدہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ جب میں اپنی سنا چکا تو ایک بزرگ شخص نے مجھے بلایا اور کہا کہ میرے پاس بیٹھیں۔ کہنے لگے جنرل صاحب آپ نئے معلوم ہوتے ہیں۔ میں سمجھا تو نہیں لیکن میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے آپ نے اچھی باتیں کی، پر اگر ہم آپ کے کہنے کے مطابق اچھے لوگوں کو ووٹ دیں تو ہمارے علاقے کا اچھا نمائندہ مظفر آباد میں بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں کرے گا اور اپنے تمام ساتھیوں کو ناراض کر دے گا کیونکہ وہ اس کے ساتھیوں پر چوٹ ہوگی۔ پھر ہمارے سارے کام کیسے ہوں گے؟ ہمیں تو ایسا نمائندہ چاہیے جو باقی علاقے کے ترقیاتی بجٹ موڑ کر ہمارے علاقے میں لگا دے، باقی سب کے بچوں کو پیچھے دھکیل کے ہمارے بچوں کو نوکریاں دلوا دے، ہمارے سب تھانہ کچہری کے معاملات نپٹا دے۔ اب بھلا بتائیں اچھا آدمی یہ سب کچھ کرے گا؟ پھر ہم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی کیوں ماریں؟ اس نظام میں جہاں سارا گند آتا ہو وہاں اچھے آدمی کا کیا کام؟ پھر ایک اسلامی مملکت کو امریکہ کے ہاتھوں بکتے دیکھا قومی مفاد کی خاطر، اور آہستہ آہستہ ایک طاقتور حکمران کو چھپ چھپ کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں سوئی ہوئی قوم کی آزادی کا سودا کرتے دیکھا۔ لال مسجد میں انسانوں کو جلتے دیکھا، حاکم کو انصاف کی دھجیاں اڑاتے دیکھا، اور یہ سب قومی مفاد کی خاطر، اور نہ جانے کیا کیا ہوگا اس ملک میں قومی مفاد کی خاطر۔ پھر فوجی حکومت نے جب سیاسی موڑ کاٹا تو ایک معقول حکمران کو بہت جلد نامعقولیت کی حد سے گزرتے دیکھا۔ یہ الزام اس شخص پر نہیں بلکہ اس نظام کو چلانے والے سب ہی اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ دلدل ہی کچھ ایسی ہے۔ پھر میں اس نظام کا اور اس کے بڑے بڑے لوگوں کا خاموشی سے جائزہ لیتا رہا، سیاستدان بھی اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے اصل حکمران سرکاری ملازمین بھی، اور ان دونوں طاقتوں کا طاقتور گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آیا۔ پہلے تو جج بھی اس گٹھ جوڑ میں شامل تھے، پھر اللہ نے ہم پر کرم کیا اور ظلم کی یہ فرعونی تکون ٹوٹی۔ اگر اس نظام نے یوں ہی آہستہ آہستہ ایولیوشنری پروسیس سے ٹھیک ہونا ہے تو یہ صرف ایک کہانی کے طور پر میں سن سکتا ہوں، اور اب اس عمر میں اور اتنا کچھ دیکھ کے کہانیوں سے دل بہلتا نہیں۔ اب تو قوم بھی بھر پائی ہے، سارے جھوٹ تو کھل چکے پر جھوٹ بولنے والوں کے منہ ابھی تک اسی طرح کھلے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ دوسرا راستہ، پہلے راستے کی کہانی تو اب ختم ہونے کو آ رہی ہے۔ کہانی کے نیچے چھوٹے حروف میں لکھا ہے پھر کیا ہوا۔ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط پرانے شمارے کو اٹھا کے دیکھیں، کیونکہ پہلے بھی یہی ہوتا آیا ہے۔ یہ کہانی ایک گول چکر میں گھوم رہی ہے۔ پھر وہی ہوگا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، گھراؤ جلاؤ ہوگا، پھر فوج ان پر فائر کرنے سے انکار کر دے گی،
پھر فوج حکومت سنبھال لے گی، پھر ہمارا چکر پورا ہوگا اور منڈو سنڈو واپس اپنی جگہ پر آ جائیں گے۔ اس پر ایک پنجابی کی بڑی موضوع ضرب المثل ہے، پر جانے دیجیے۔ پھر فیض صاحب کے الفاظ یہاں سے شروع ہوں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے ہم دیکھیں گے۔ یہ جل مشرف کے دور کے شروع کے دنوں میں بہت بار بار گائی جاتی تھی۔ اور فیض صاحب کے الفاظ یہاں ختم ہوں گے، یہ وہ سحر تو نہیں چلے تھے جس کی آرزو لے کر، چلے تھے یار کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں، فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل۔ پھر سے جمہوریت کے لٹنے کا شور اٹھے گا، پھر تماشا ہوگا، اور پھر ہم منزل کی تلاش نئے سرے سے شروع کریں گے۔ پھر پرانی شراب نئی بوتلوں میں آئے گی۔ اور پھر یہ بھی ایک کہانی سمجھیں، کیونکہ اس بار امریکہ اور بھارت طاق میں بیٹھے ہیں، وہ بھی یہ تماشا دیکھتے ہیں اور اس بچے کے ہاتھ میں ایٹمی کھلونے سے خوف زدہ ہیں۔ اور پھر یہ سرفرا لونڈا تو مسلمان ہے، وہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ ہم خود ہی اپنے دشمن ہیں، انتشار کی آگ ہمیں لپیٹ لے گی، نفرتوں کا سیلاب امڈ آئے گا۔ یہاں جال ساز بھولے انسانوں کا خون پیتے ہیں، یہاں قاتلوں کو سرپرستی ملتی ہے، پولیس کے تھانوں کی نیلامی ہوتی ہے، یہاں بچے بکتے ہیں۔ یہ مصر نہیں ہے، یہاں بارود کی افراط ہے، اور ہم نے اپنی کوتاہیوں سے انتہا پسند اسلامی قوتوں کو اتنا مشتعل اور متحرک کر دیا ہے کہ یہ جن اب آسانی سے بوتل میں واپس نہیں جائے گا۔ اب کی بار اگر لگام ہاتھ سے چھوٹی تو پاؤں بھی رکابوں میں نہیں رہیں گے۔ پھر گھوڑا سر پر دوڑے گا اور ہم اس کی ٹاپیں اس کے قدموں تلے سنیں گے، کیونکہ وہ ہماری کھوپڑیوں پہ بجیں گی۔ اس سے پہلے کہ یہ قیامت کی گھڑی ہم پر نازل ہو، بہتر ہے کہ ہم نئی راہ تلاش کر لیں۔ انقلاب کی باتیں کرنے والوں کو سوچنا ہوگا کہ کس انجام کی تلاش ہے۔ اگر بے قابو مشتعل ہجوم سڑکوں پر کود پڑے جو نظر آ رہا ہے، تو اس سے بہتر موقع ہمارے دشمنوں کو نہیں ملے گا۔ سڑکوں پہ آنے سے پہلے انقلاب اپنے ذہنوں میں لانا ہوگا۔ پہلا راستہ موجودہ نظام کے چلنے کا نیم تاریکی ہی میں رہے گا، اور اگر حالات زیادہ بگڑ گئے اور انارکی پھیل گئی تو پھر فوج کے آگے آنے کا راستہ کھل جائے گا، اور ہم دوسرے راستے پر چل پڑیں گے جو وہی پرانا گول چکر ہے، اور قوم اسی شام میں اٹکی رہے گی۔ اگر صبح کرنی ہے تو رات سر پہ لینی ہوگی، وہ رات کے بعد ہی آتی ہے۔ حوصلہ کرو اور رات کے مقابلے کی تیاری کرو۔ یہ رات کتنی طویل اور کتنی تاریک ہوتی ہے، اس کا انحصار ہم پر ہے۔ اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں تو اندھیرا یوں ہی چلتا رہے گا اور تاریکی بڑھتی رہے گی۔ اب میں آتا ہوں سیدھے راستے کی طرف۔ جس ملک پر جو نظام قائم ہو جاتا ہے وہ اس نظام کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ جو بھی اوپر آتے ہیں وہ اسی نظام میں پھلتے پھولتے ہیں، وہ اگر اس کو چھیڑیں گے تو اپنے مقام سے گر جائیں گے۔ اس لیے ان سے کوئی توقع نہیں جو اس نظام سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اسی میں پھلنے پھولنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ یہ کسی چیز کو بدلنے نہیں دیں گے۔ دنیا کے تمام جمہوری نظام بوسیدہ ہیں، سینکڑوں سال پرانے اور اپنی ہی گرفت میں مقید۔ ان کا تعاقب فضول ہے۔ پھر ہمارے معاشی اور معاشرتی حقائق مختلف ہیں، تہذیب و تمدن اور ہیں۔ اس نظام کو جھنجھوڑ کر اللہ نے ہمیں کتنی بار موقع دیا کہ ہم بہتر نظام لا سکیں، پر فوجی حکمرانوں اور سیاستدانوں کی خود غرضیاں ہمیں موڑ کر اسی سیاسی اور انتظامی نظام میں جھونک دیتی ہیں جو اس نظام سے استفادہ حاصل کرنے والے سیاستدانوں اور حکومتی عہدیداروں نے بنایا ہے، جس میں پہلی ترجیح اپنے مفادات کے تحفظ کو دی گئی ہے۔ اب کچھ نیا کہنے لگا ہوں۔ پرانی کوتاہیوں کے باوجود گر کے شاید پھر اٹھنا ہوگا۔ یہ میری سفارشات ہیں، کوئی اٹل بات نہیں، صرف فوڈ فار تھاٹ ہے۔ اس سے بہتر بھی راستے ہوں گے۔ یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہم سب مل کر کچھ آگے کا سوچیں۔ پھر آپ نے بلایا ہے تو کچھ تو کہنا ہے، مجھ سے جو بن پایا پیش ہے۔ اس ملک میں اللہ کے بعد اصل طاقت عوام کے پاس ہے۔ اگر وہ اپنے حالات کو بدلنا چاہیں تو ہی وہ بدلیں گے، پھر سب ان کا ساتھ دیں گے۔ ہم سب کو مل کر، اور یہ لازم ہے کہ مل کر
خود سے آگے نکل کر خود کو زد میں لاتے ہوئے بڑھنا ہوگا، گھروں سے نکلنا ہوگا، لوگوں کو سڑکوں پہ لانا ہوگا۔ عوام کو آگے لانے کے لیے تمام وہ تنظیمیں جو ملک میں بہتری چاہتی ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، مذہبی یا صرف معاشرتی یا کوئی اور، ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ تو ہوتا ہی رہے گا، یہ وقت نکل جائے گا۔ حوصلہ تو کرو، دین پھر پھیلا لینا، معاشرے کے مسائل پھر حل کر لینا، کتابیں پھر پڑھ لینا۔ جب انصاف کا نظام قائم ہوگا تو عوام کے آدھے مسائل خود بخود ہی حل ہو جائیں گے، پھر دین خود بخود پھیلے گا، تبلیغ گھر گھر پہنچے گی۔ اور کیا یہ اللہ کا حکم نہیں کہ اس ملک میں اللہ کے ڈرنے والوں کا نظام ہو؟ تو کیا آدھا دین چھوڑ دو گے اور صرف تبلیغ کرو گے؟ اگر آج ہم سب جو ایک ہی منزل چاہتے ہیں اپنی تنظیم یا گروہ کے مفادات یا ترجیحات کو پیچھے چھوڑ کر اکٹھے نہیں ہوتے تو صرف شکست ہی ہمارا مستقبل ہے۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کا یہی حکم ہے اور وقت کا تقاضا بھی یہی، اور گھسے پٹے راستے چھوڑ کر ایک نئی راہ، ایک نیا نظام تلاش کرو۔ یہی ہمیں منزل کی طرف لے جا سکتا ہے۔ موجودہ راستہ گول ہے، کتنی بار تو دیکھ چکے، گھوم کر پھر وہیں آ جاتا ہے، اور اس بار تو بہت خدشہ ہے کہ ہمیں کھائی ہی میں جا گرائے گا۔ عوام کو قیادت چاہیے جو انہیں جوڑے، کوشش اور قربانی پر آمادہ کرے، صبح میں یقین دلائے اور پھر ثابت قدم رکھے۔ وہ موجودہ تنظیموں ہی سے مل سکتی ہے۔ اگر آپ سب مل کر کام کریں تو ہی، یہ نہ سوچیں کہ میرے کام کا اس سے کیا تعلق، اپنے اپنے مسلح پر بیٹھنے سے بات نہیں بنے گی۔ پہلے تو سب کو اکٹھا کر کے ایک میز پر لائیں اور ایک مرکزی تنظیم تشکیل دیں جو تمام گروپوں کی جانب سے فیصلے کرنے کی مجاز ہو۔ پھر سوچ بچار شروع کریں، منزل کا تعین کریں، راہ تلاش کریں، اس پر چلنے کا طریقہ واضح کریں، ملک میں ہر سطح پر تنظیم سازی کریں، پھر عوام کو تیار کریں، لگام کے ساتھ، میں پھر کہوں گا لگام کے ساتھ پرامن طریقے سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ آپ کا جمہوری حق ہے، اور سپریم کورٹ اور فوج کو باور کرائیں کہ ہم نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ پھر مرکزی تنظیم ان سے مذاکرات کرے اور عوام کا مطالبہ منظور کرائیں، پھر ریفرینڈم کے ذریعے اس پر قوم کا اعتماد حاصل کریں۔ ایک عارضی حکومت قائم کی جائے جو غیر سیاسی ہو، پھر ملک کے غیر سیاسی دانشوروں کی ایک ٹیم چنی جائے جو اس دوران نئے نظام کی تشکیل دے۔ آج مینجمنٹ سائنسز کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہیں، ہمارے ملک میں بھی اس شعبے کے بڑے بڑے عالم موجود ہیں۔ ہم پھر بھی الجھے ہوئے پرانے دستوری راستوں پر چلتے ہیں۔ صرف سیاسی نظام کا ڈھانچہ بدلنا ہی ضروری نہیں، حکومت کی تمام مشینری اور محکموں کے قوانین اور کارکردگیاں بھی زیر جائزہ لانی ہوں گی، جس میں قانون نافذ کرنے والے اور ٹیکس سے متعلق ادارے نہایت اہم ہیں۔ پھر تمام چیزوں کی جڑ ہمارے کورٹ کے نظام میں ہے۔ اس نظام سے بھی اگر انصاف نہ ملے تو پھر کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اسے بھی سنوارنا ہوگا۔ یہاں جج پر قدغن لگانی بھی ضروری ہے، اس کام میں کافی وقت لگے گا۔ شروع میں سیاسی نظام کا ڈھانچہ تیار کیا جائے جس میں عوام کے وہ نمائندے ابھر سکیں جو اپنی قابلیت، صلاحیت اور کردار کی بنیاد پر حکمرانی کا حق رکھتے ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ الیکشن کا کوئی ایسا نظام بنے جس میں ایسے لوگ ابھر سکیں۔ جاگیرداری نظام کا خاتمہ، آزاد شفاف الیکشن کے نظام کا قیام، فوری فیصلہ کرنے کی الیکٹورل کورٹس اور اس طرح کے تمام مضامین پر غور کیا جائے۔ دوسرے ملکوں کے نظاموں کا بھی جائزہ لیا جائے۔ اس دوران احتساب اور الیکشن سے متعلق اداروں کو مضبوط کیا جائے اور احتساب کا عمل شفاف طریقے سے کیا جائے۔ دانشوروں کی ٹیم انتظامی مشینری میں بہتری لانے کے لیے بھی کام شروع کرے۔ جب حکومت پانے پر انسان طاقتور ہو جاتا ہے تو طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، اور اگر اچھا انسان بھی ہو تو سمجھتا ہے کہ ملک کی بہتری اسی میں ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ حکومت میں جو سب سے زیادہ سیاسی طاقت رکھتا ہو اس کا حکومت چلانے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ وہ صرف ان اداروں کی سرپرستی کرے جو حکومت کے زور سے آزاد کام کرتے ہوں۔ ان میں وہ ادارے نہایت اہم ہیں جو حکومت پر نظر رکھیں۔ ہمارے ہاں حکمران کو آزاد چھوڑ دینا مناسب نہیں، یہ اہم بات ہے۔ اگر ایک شخص کے ہاتھ میں ساری طاقت آ جائے تو ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں کل تھے،
اور اگر ایک سے زیادہ کے ہاتھ میں بھی طاقت ہو اور وہ حکومت کو چلاتے ہوں تو مل بانٹ کر کھانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جیسے آج ہے. ایک طاقتور نظر اور ہاتھ حکمرانوں پر رکھنا لازم ہے اور اس ہاتھ کا براہ راست حکومت چلانے سے کوئی واسطہ نہ ہو. بہتر ہوگا کہ ملک کی یہ بڑی سیاسی طاقت رکھنے والی ہستی جس نے قوم کی جانب سے حکمرانوں پر نظر رکھنی ہے ایک شخصیت کے بجائے ایک کاؤنسل آف ایلڈرز ہو جو مختلف قسم کے الیکٹورل سسٹم سے ابھرے, جس میں ملک کے ہر شعبے کی نمائندگی ہو, مثلا اساتذہ, وکلاء, سرکاری ملازمین, صنعتکار, تاجران, کسان, مزدور, ڈاکٹر, انجینئر وغیرہ وغیرہ. لوگ ووٹ اپنے ہی شعبے کے اندر دیں ان کو جن کو وہ نسبتاً قریب سے جانتے ہوں. اس طرح یہ کاؤنسل آف ایلڈرز سیاستدانوں کی مرہون منت بھی نہیں ہوگی اور ہر شعبے کی دانش بھی ان کے فیصلوں میں نظر آئے گی. ساتھ ساتھ ہر شعبے کے مفادات کا بھی تحفظ ہوگا. ان تمام موضوعات پر دانشوروں کی ٹیم غور کرے, پھر پبلک ڈیبیٹ ہو اور جب نیا نظام تشکیل پا جائے تو اس پر قوم سے ریفرینڈم کے ذریعے اعتماد حاصل کیا جائے. یہ اصل قومی آئین ہوگا, سیاستدانوں کا بنایا ہوا نہیں, قوم کا بنایا ہوا. اس کے بعد الیکشن کرا کے نئی حکومت تشکیل دی جائے. شاید اس کام میں 2 یا 3 سال کا عرصہ درکار ہو. آج اللہ حالات کو ایسے موڑ پر لایا ہے کہ اب ہر دوسرا نظام انتہا پسند طاقتوں سے چیلنج ہوگا. اب صرف اسلام ہی میں ہماری بقا ہے, یہی ہمیں جوڑ سکتا ہے اور یہی دہشت گردی کے ابلتے ہوئے لاوے کو اپنے اندر سمو کر ٹھنڈا کر سکتا ہے. اسلام ہی میں ہمارا تحفظ ہے اور اسی میں ہمیں انصاف ملے گا. اصل اسلام جس میں منافقت نہ ہو, جو محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہو, جبر اور انتہا پسندی کا نہیں. کل کا پاکستان انشاءاللہ اسلام کا مثالی نظام ہوگا اور دنیا دیکھے گی. ہم حوصلہ کریں تو کیا نہیں کر سکتے. کیوں ایسا نظام نہیں بنا سکتے جس میں ہم میں سب سے بہتر لوگ ہمارے اجتماعی مفادات کا تحفظ کریں. لٹیرے ہی ہم اپنے ہاتھوں سے چن کر اپنے سروں پر نہ بٹھا لیں. کیوں ہم ڈر ڈر کر پرانے راستوں پر چلیں. ہم باکمال لوگ ہیں, ان دلدلی راستوں میں ڈوب کر لاجواب پرواز سے رہ گئے. شکریہ. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز خان صاحب جنہوں نے ہمارے سامنے حقائق رکھے اور حکومت کے اندر اس نظام کے اندر گھس کر انہوں نے جو تجربے کی باتیں تھیں وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں اور کچھ تجاویز بھی دی ہیں.